پیغمبر اسلام نے کہا انی تارکٌ فیکم الثقلین، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت، اپنے اہل بیت۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ پہنچیں۔ یہ جدا ہونے والے نہیں ہیں، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اور دونوں سے متمسک رہنا، قرآن اور اہل بیت سے، اسی عنوان سے کہ قرآن اور اہل بیت۔ پیغمبر اسلام نے غدیر خم کے موقع پہ اس طویل ترین خطبے کو پیش کیا، جس کے آخر میں امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کیا۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کا طولانی ترین خطبہ، سب سے طویل خطبہ، میں اس کے خطوط کو گن رہا تھا تو 300 سے زیادہ خط ہیں اس خطبے کے، 300 سے زیادہ لائنیں ہیں اس خطبے کی۔ پیغمبر اسلام بعض اوقات نہج البلاغہ کے آپ خطبے دیکھتے ہیں، یہ کاٹ کے چھوٹے نہیں کیے گئے ہیں، مقتضائے حال کو دیکھتے ہوئے امیر المؤمنین نے اتنا ہی مختصر خطبہ دیا، جیسا موقع کی مناسبت کو دیکھا ویسا مختصر سا خطبہ ہے۔ بعض کا طولانی خطبے بھی ہیں، بعض اوقات مختصر خطبے بھی ہیں، یہ خطبے کاٹ پھیٹ کے چھوٹے نہیں کیے گئے ہیں۔ نہج البلاغہ کی سند کے لیے یہی بہت ہے کہ سید رضی نے اس حد تک ائمہ کے الفاظ پہ، امام معصوم کے الفاظ پہ اس حد تک دقت کی ہے کہ خطبے کو لکھنے کے بعد کہا وَمِنْهَا، اس خطبے کا یہ بھی جز ہے، یعنی بیچ کے الفاظ مجھے نہیں ملے تو میں نے اپنے پاس سے الفاظ جوڑ کے اس کو متصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سید رضی کہتے ہیں کہ یہ خطبہ ہے وَمِنْهَا، اور اس خطبے کا یہ بھی جز ہے۔ اس حد تک دقت، معصوم کے الفاظ کو ادا کرنے میں اپنے پاس سے ایک لفظ کی بھی اضافے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کا مقام کچھ اور ہے، غیر معصوم بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو پیغمبر اسلام نے 300 سے زیادہ خطوط ادا، یعنی 300 خط ہیں اس خطبے کے، لائنیں 300 سے زیادہ، جو خطبہ غدیر ہے، بہت طولانی خطبہ ہے، اور اس خطبے کے اندر آپ نے 4 مرتبہ امام زمانہ کا نام لیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہی غدیر ہے۔ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل غدیر ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں اعلان ولایت ہو رہا ہے، اعلان امامت ہو رہا ہے، امامت شروع ہی ختم نبوت پہ ہے۔ بھائی نبوت ختم ہے تبھی تو امامت شروع ہو رہی ہے، تو غدیر سب سے بڑی دلیل ہے۔ توجہ رکھیے گا میرے ساتھ۔ تو جیسے ہی غدیر کا موقع آیا، پیغمبر صاحب نے کہا کہ میرے 12 وصی ہوں گے، 12 وصی ہوں گے، اولہم علی و آخرہم مہدی، پہلے کا نام علی ہے، آخری کا نام مہدی ہے۔ تو پیغمبر اسلام، اور بہت سی حدیثیں ہمارے اہل سنت والجماعت برادران کی کتابوں میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، پیغمبر سے جگہ جگہ سوال کیا گیا، اور خود صحیح بخاری کے اندر کتاب الامارہ، کتاب الاحکام باب الامارہ اس کے اندر موجود ہے، اور خود صحیح مسلم کے اندر، جامع ترمذی اور سنن نسائی، 6 میں سے 4 کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ پیغمبر سے سوال کیا گیا آپ کے بعد کتنے آپ کے وصی ہوں گے، تو کہا 12 رجلاً، 12 مرد میرے وصی ہوں۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، 12 رجلاً، 12 مرد۔ حضرات یہ رجل سمجھنا ہو تو خیبر میں سمجھ لیں۔ تو توجہ ہے سب نے، آپ نے کہا 12 رجلاً، میرے صحیح بخاری میں الفاظ ہیں 12 رجلاً، 12 مرد ہوں گے۔ صحیح مسلم میں 7 روایات ہیں، ایک میں ہے رجلاً 12 مرد ہوں گے، ایک میں فرمایا 12 خلیفہ ہوں گے، ایک میں کہا 12 وصی ہوں گے۔ تو 12 کا عدد ہر جگہ موجود ہے، توجہ چاہوں گا، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سب جگہ موجود ہے۔ پیغمبر سے صحابہ نے سوال کیا یا رسول خدا کتنے وصی ہوں گے آپ کے؟ کہا وہی جو نقبۂ بنی اسرائیل کی تعداد ہے، جتنے اللہ نے ہر نبی کو وصی دیے ہیں اتنے ہی میرے ہیں۔ جناب موسیٰ کے کتنے وصی ہیں؟ جناب عیسیٰ کے کتنے ہیں؟ پریشان ہو کے نہ سنیے گا، کہ جتنے جناب موسیٰ کے جتنے جناب عیسیٰ کے، تو آئیں ذرا جناب موسیٰ کے اوصیاء کی تعداد، نقبائے بنی اسرائیل کی تعداد قرآن سے پیش کر دوں۔ 5واں سورہ 12ویں آیت، 5 اور 12 کو مت بھولیے گا، سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے، 12ویں آیت ہے۔
تو کہا وَبَعَثْنَا فِيهِمْ 12 نقیبہ، ہم نے ان میں 12 نقیب بھیجے تھے، 12 سردار بھیجے. حضرات تو ہر جگہ 12 ہیں. پیغمبر نے غدیر خم کے میدان میں کہا کہ میرے 12 وصی ہیں، پہلے کا نام علی ہے، 12ویں کا نام مہدی ہے. 4 مرتبہ امام مہدی کا نام لیا، 4 مقامات پہ غدیر خم میں. یہ ختم نبوت ہی نہیں ہے بلکہ اعلان ولایت بھی ہے. تو حضرات قرآن و اہل بیت اگر ذہن میں موضوع رکھیے گا میرا، قرآن اور اہل بیت ہیں. انشاءاللہ آخر میں شروع سے آخر تک ایک پیغام دینا چاہوں گا قرآن و اہل بیت کے عنوان سے. توجہ رکھیے گا، میری رفتار کم نہیں ہوگی، آپ کو اپنی رفتار بڑھانی پڑے گی. جتنے میں رفتار سے بولتا ہوں میں اس کے اندر کمی نہیں کر سکتا ہوں، یہ کچھ طبیعی چیزیں ہوتی ہیں. تو حضرات یہ 12 پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت، ذہن میں رکھیے گا قرآن میں کبھی بھی اہل بیت کے ساتھ تضاد نہیں ہوگا، ٹکراؤ نہیں ہوگا، دونوں کے اندر ہمیشہ ہم آہنگی ہوگی. وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کے روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اللہ کی روش میں تبدیلی نہیں آتی ہے. اللہ نے جو ہمیشہ ہر نبی کے ساتھ 12 کا عدد رکھا ہے وہی پیغمبر کے ساتھ بھی رکھا ہے. تو اللہ کی روش میں تبدیلی نہیں ہوگی. آپ کو قرآن سمجھنا ہوگا، قرآن سمجھ میں آ گیا اہل بیت سمجھ میں آ جائیں گے. قرآن لا ریب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن لا ریب ہے، اہل بیت بے عیب ہے. حضرات بس جو قرآن کے اندر ہوگا وہی اہل بیت کے اندر تلاش کرتے چلے جائیے گا. قرآن بے عیب ہے. حضرات قرآن کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے. جس طرح سے قرآن بھی اللہ کی طرف سے محفوظ ہے، اہل بیت معصوم ہے. تو قرآن اور اہل بیت دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں. میں جس جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں مجمع کی توجہ وہیں پہ لے جا رہا ہوں. حضرت غدیر خم میں پیغمبر السلام نے جب، بڑا مشہور و معروف آپ کا سب کا سنا ہوگا غدیر، مجھے غدیر کے کچھ ایسے مطالب پیش کرنا جو انشاءاللہ میری طرف سے آپ کے لیے تبرک ہوں گے. میدان غدیر ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں جو آگے جا چکے ہیں واپس لے آؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. یہ غدیر ہے. نہیں پیغمبر کہہ رہے ہیں جو آگے جا چکے ہیں ان کو واپس بلا لو، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو یہیں پہ جمع کر لو، جو یہاں ہیں انہیں یہیں روک لو. یہی غدیر ہے. امامت و ولایت یہ ہے کہ سب ولایت پہ جمع ہو جاؤ. نہ ولایت سے آگے بڑھو نہ ولایت سے پیچھے ہٹو، ولایت پہ جمع ہو جاؤ. پیغمبر نے سب کو جمع کیا، بڑا طولانی ترین خطبہ دیا. اس خطبے کے مضامین بڑے مفصل ہیں. خطبے کو دیکھیے گا کتنے اس کے اندر مطالب ہیں. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ سارے مجمع کو گواہ بنا کے کہا کہ اے مسلمانوں، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے رسالت الہیہ کو تم تک پہنچا دیا ہے؟ جو اللہ نے مجھے مسئولیت دی تھی، ذمہ داری دی تھی، جو رسالت دی تھی، جو مسئولیت نبوت دے کے بھیجی تھی، کیا میں نے تم تک پہنچا دی ہے؟ کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. آپ نے جیسا حق تھا آپ نے رسالت پہنچا دی. کہ پروردگارہ تو گواہ رہنا، ان سب نے گواہی دی ہے کہ میں نے رسالت کو پہنچا دیا. کہا کہ پروردگار آپ تو گواہ ہے. میں ان سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ الستُ اولی بکم من انفسکم، کیا میں تم سب کے نفسوں پہ تم سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا، حق نہیں رکھتا؟ کون کہتا ہے؟ پیغمبر اسلام نے مولا کے معنی نہیں بتایا. پیغمبر اسلام نے پہلے معنی بتایا کہ الستُ اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ فوقیت نہیں رکھتا؟ کہ بلا یا رسول اللہ، بے شک یا رسول خدا آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. تو ایک مرتبہ آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ ذرا علی کو بلاؤ. پالانوں کا ممبر ہے. میرے فوراً جب بھی میں یہ الفاظ پڑھتا ہوں فوراً میرے ذہن کے اندر ایک نظارہ میدان احد کا آ جاتا ہے کہ جہاں پہ کسی شیطان مردود نے اعلان کر دیا تھا ماتا محمد مارے گئے، تو اب سب کے سب چھوڑنے لگے میدان کو، سارے مسلمان بھاگنے لگے کہ رسول خدا مارے گئے، لڑنے کا فائدہ نہیں ہے. ایک مرتبہ میرے مولا احد کے میدان کے فوراً چڑھتے ہوئے پہاڑ پہ چڑھے، پیغمبر اسلام کو ہاتھوں پہ بلند کیا، ہاتھ سے سارے مسلمانوں کو بلا کے کہا کہ ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد. 3 مرتبہ میرے مولا نے چیخ کے پکارا کہا یہ ہے محمد، یہ ہے محمد، یہ ہے محمد، مرے نہیں ہے، زندہ ہے. تو پیغمبر السلام نے کہا اے علی، آپ نے ہاتھوں پہ بلند کر کے میدان احد میں میری نبوت کا اعلان کیا تھا. آج ایک مرتبہ اشارہ کیا، رسول خدا بوڑھے ہیں، علی جوان ہے. بوڑھے محمد نے بائیں ہاتھ سے علی کا دایاں بازو پکڑا، زمین سے بلند کیا. 3 طرف مرد پہ، پشت پہ خواتین تھیں. ایک مرتبہ سارے مجمع سے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، فہذا علی مولا، ہذا.
توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے اسی احد کے میدان کو ذہن میں شاید لا کے کہا ہوگا، کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ حضرات سب کے سب صحابہ نے اقرار کیا، کہا کہ یا علی بخن بخن لک ابن ابی طالب، ابو طالب کی بیٹی آپ کو مبارک ہو، اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، آج آپ ہر مرد و زن کے مولا بن گئے۔ یہاں تک آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے الفاظ کو مختلف انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جو پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ مطالب ہیں، قرآن و اہل بیت ذہن میں رکھیے گا۔ پیغمبر اسلام نے فوراً اعلان کر دیا کہ کسی بھی مرد و زن کو، کسی بھی مرد و عورت کو جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ میرے بھائی علی کی بیعت نہ کر لیں، کہ جب تک بیعت نہ کر لیں، سب کے سب جب تک بیعت نہ کر لیں تب تک کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کچھ افراد کھڑے ہوئے، کہا یا رسول خدا یہاں پہ پانی کی کمی ہے، کہا کنواں کھودو۔ بھائی وہاں پہ غدیر پیغمبر نے کہا کچھ کو یہیں پہ مصروف رکھوں تاکہ کوئی سازش نہ ہو۔ کہا کہ یا رسول خدا کنواں کھود لیں کہ کھانے کا بندوبست نہیں ہے، کہا میری اونٹنی کو نہر کر دو۔ کہا یا رسول خدا اتنا بڑا مجمع ہے، 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع ہے۔ حضرات 90,000 بھی لکھا، 1,24,000، 1,40,000، زیادہ کم سب نے لکھا۔ ہم 1,24,000 اس لیے پڑھتے ہیں کہ معصوم کی روایت، جب تاریخ میں اور معصوم کے قول میں ٹکراؤ ہو تو ہم معصوم کا قول لیتے ہیں، مورخ کا قول نہیں۔ حضرات ایک مرتبہ معصوم نے کہا 1,24,000 کا مجمع تھا، کہا یا رسول خدا ایک اونٹنی سے اتنا بڑا مجمع کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ کہا تمہیں دعوت ذوالشیرہ بھول گئی؟ میں نے ایک بکرے کی ران سے پورے قبیلے کو سیر کر دیا تھا، اور وہ اپنی طاقت سے زیادہ کر آنے کے بعد یہ جملہ کہا تھا نا حضرت، صرف ان نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جن کے ذہن میں شاید بات نہ ہو، کہا تھا جب وہ قبیلے کے سردار آئے تھے نا، قریش کے سردار آئے، بنی ہاشم قریش کے سردار آئے، کہا ابو طالب تم نے ہماری توہین کی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تم جانتے ہو ہم میں سے ایک آدمی پورا بکرا کھانے والا، اور تم نے ایک بکرے کی ران رکھ کے سب کو دعوت دے دی۔ کہا تم نہیں جانتے میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ لگ گیا۔ بھائی لائیے ایک ایسا چچا جس کا اتنا عقیدہ ہو کہ بھتیجے کا ہاتھ لگنے پہ برکت اتنی ہوگی جتنا کھاؤ کم نہ ہوگا۔ یہ رحمت للعالمین ہے کہ میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ لگ گیا، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، یہ ختم ہونے والا نہیں۔ توجہ چاہوں گا حضرات، بس بھی ایک مرتبہ کہا کہ اونٹنی کو نہر کرو۔ 3 دن تک ہمارے علماء نے لکھا، 3 دن، علامہ امینی نے پوری زندگی 20 سال، کچھ نے لکھا 35 سال سے زیادہ زحمت کر کے الغدیر لکھی ہے، پوری زندگی لگا دی۔ حضرات بڑے بڑے علماء نے پوری زندگیاں گلا دی ہیں۔ صاحب بقات الانوار نے، میر حامد حسین موسوی نے 20 سال سے زیادہ مستحبات ادا نہیں کی، صرف اپنے سینے پہ لیٹے بھی رہتے تھے تو کتاب رکھے رکھتے تھے اور اس میں لکھتے رہتے تھے غدیر سے متعلق۔ ابقات الانوار 45 جلد ہے، الغدیر 20 جلد ہے۔ حضرات یہ کہنا بڑا آسان ہے اور لکھنا بڑا مشکل ہے۔ بڑی بڑی علماء کی زحمتوں کو آپ کے سامنے، احقاق الحق شہید ثالث کی اگر اٹھا کے دیکھ لیجئے 19 جلدیں، اور 11 جلدوں پہ آغا مرشی نے اس کی تتمہ لکھا ہے۔ بڑے بڑے علماء کتابیں لکھتے ہوئے انتقال کر گئے، ان کے بعد ان کے شاگردوں نے تکمیل کیا ہے۔ بڑی بڑی زحمتیں ہیں یہ، بڑی دین اتنی آسانی سے آپ تک نہیں پہنچا جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ بڑے بڑے سخت دور گزرے ہیں جہاں پہ مولا کا نام مکمل نہیں ہوتا تھا، گردن اڑا دی جاتی تھی۔ آج آپ پاکستان کے اندر شکوہ کر رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں۔ حضرات یہ حالات خراب نہیں ہیں، بڑا اچھا دور ہے۔ یہ جو تاریخ تشیع کی گزری ہے اس سے بڑا بہتر دور ہے، جہاں پہ سادات کے خون کے سے گارہ بنا کے باقاعدہ محل کھڑے کیے گئے ہیں۔ حجاج کے محل کو دیکھیے، محمد بن مسلم کو دیکھیے، بڑے بڑے ظالم و جابر افراد گزرے ہیں جنہوں نے بے انتہا ظلم کیے۔ تو حضرات یہ دور اتنا برا نہیں، آخر میں پیش کروں گا۔ تو حضرات جس جملے کو پیش کر رہا ہوں میں تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا جب سب بیعت کر لیں گے تب جانے کی اجازت ہوگی۔ 3 دن تک، علامہ مینی کہتے ہیں 3 دن تک، علماء کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، 3 دن تک مولا کی بیعت ہوتی رہی۔ جن جملوں کے لیے میں نے کہا قرآن و اہل بیت میں تضاد نہیں ہے، اس ایک جملے کے لیے پوری میں نے تمہید باندھی ہے حضرات۔ کسی مجمع کا کوئی فرد ایسا نہ ہو جو اس جملے کو ضائع ہونے دے، سب کی مجمع کی توجہ ہو۔ حضرات میرے پیغمبر اسلام نے، حبیب خدا نے، رسول خدا نے اعلان کر دیا، کہا کہ خواتین سے بیعت شروع ہوگی، پہلے میرے گھر سے بیعت ہوگی۔ بیعت، لفظ بیعت، یہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بہت سے علماء سن رہے ہوتے ہیں، ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں۔ بیعت مبایعہ سے ہے، مفاعلہ سے ہے، 2 طرفہ چیز کو کہا جاتا ہے، جس سے مباحثہ بھی ہے، بحث 2 طرفہ ہوتی ہے۔ مبایعہ، بیعت 2 طرفہ چیز کا نام ہے، پریشان نہ ہو کے سنیے، 2 طرفہ چیز کا نام ہے۔ بیعت کرنے والا کہتا ہے کہ میں اپنی بیعت سے وفا کروں گا، غداری نہیں کروں گا، میں بغاوت نہیں کروں گا۔ اور جو بیعت لے رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اگر تو اپنی بیعت پہ باقی رہا تو میں شفاعت کی ذمہ داری
میں پیش کر رہا ہوں حضرات، پورا خون جگر لگا کے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو دو طرفہ چیز کا نام ہے. بیعت کرنے والا کہتا ہے کہ میں بیعت پہ باقی رہوں گا، کبھی بھی دھوکہ نہیں دوں گا، بغاوت نہیں کروں گا، میں بیعت پہ باقی رہوں گا. اور بیعت لینے والا کہتا ہے میں شفاعت کا حق رکھتا ہوں، اگر تو نے بغاوت نہ کی میں شفاعت کروں گا. تو اب حضرات اب یہ یہاں پہ بیعت شروع ہوئی. پیغمبر اسلام نے دو شیعہ سنی علماء نے کہا دو طریقوں سے بیعت لی گئی ہے پیغمبر اور امیر المومنین نے خواتین سے. کیسے؟ کہ ایک ظرف رکھا جس کے اندر پانی بھر دیا گیا اور اس کے اندر سے امیر المومنین یہاں پہ انگلیاں رکھ کے بیٹھ جاتے تھے، خواتین وہاں سے آتی تھیں، انگلیاں وہاں پہ پانی میں ڈالتی تھی اور کہتے تھے آپ بیعت ہو گئی. دوسرا طریقہ کہ آپ نے ایک کپڑا رکھا اور کپڑے سے بیعت لیتے تھے. کہا کہ یہ معصوم تھے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ جو ہر عیب سے پاک ہو اسی تو معصوم کہا جاتا. یہی ہمارا سب سے اختلاف ہے. تو حضرات معصوم ہیں، پاک ہیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، جناب ختم مرتبت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ بیعت لے سکتے تھے اور اجازت تھی، جناب امیر المومنین کو بھی اجازت تھی. لیکن آپ سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ دیکھو مقفل کر دیا خیر البشر نے شر کا دروازہ، میں سارے کے سارے دروازے بند کر کے جا رہا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے بعد آنے کے بعد کہے میں بھی پیغمبر جیسا ہوں. اور آج یہ نہ جانے کتنے سلسلے کھلے ہوئے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. حضرات پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کتنے سلسلے آج تک جاری ہیں، بہت سے لوگ کتنے خرافات کو پھیلا رہے ہیں، لیکن سب کچھ نہ میں بھی پیغمبر جیسا ہوں، میں بھی رسول خدا جیسا ہوں، میں بھی علی مرتضیٰ جیسا ہوں معاذ اللہ. تو کہا یہ سب کے سب جملے کہنے کے بعد کہا کتنے خرافات. کا نہیں، میں سارے دروازے بند کر کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد کوئی دروازہ کھلا نہ رہے. میں اور علی تو معصوم ہیں اور آخر میں جب بیعت ہوگی تو ہمارا بیٹا معصوم ہوگا، یعنی صاحب الزمان علیہ السلام کا. لیکن بیچ میں بہت سے افراد آئیں گے جو بہت سے افراد مختلف اپنے لیے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے. میں سارے کے سارے دروازے بند کر کے جا رہا ہوں، مقفل کر دیا خیر البشر نے شر کا دروازہ. تو حضرات پیغمبر اسلام سارے کے سارے شر کے دروازوں کو بند کر کے جا رہے ہیں تاکہ کبھی بھی کوئی ناجائز طریقے سے یہ طریقے نہ آزمائے بیعت کے لیے. کہا کہ یا علی آپ بیعت لیجئے. امیر المؤمنین نے حضرات بیعت لینا شروع کی. مستورات کی بیعت ختم ہوئی. پیغمبر نے آواز دی جناب سلمان کو، کہا سلمان میرے بھائی علی کے لیے خیمہ نصب کر دو کیونکہ افراد بیعت کرنے والے بہت زیادہ ہیں، میرے بھائی کو بہت دیر تک کھڑا رہنا پڑے گا. دھوپ زیادہ، ایک خیمہ نصب کیا گیا. حضرات جس کے لیے میں کہا قرآن و اہل بیت میں کوئی تضاد نہیں، اس جملے کو سن لیجئے. ایک مرتبہ میرے مولا کھڑے ہوئے، سب نے اعتراض کیا، کہا کہ یا رسول خدا علی نے بیعت کے لیے ہاتھ اس طرح سے نہیں رکھا ہوا، یعنی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے، زمین کی طرف ہے. گھبرا کے سننا، سارے مجمع کی توجہ ہو کہ علی کا ہاتھ ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے. کہ جب میں نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا اعتراض مجھ پہ نہ کرو، علی سے سوال کرو. اب سارا مجمع آیا کہ یا علی کیا بات ہے، یہ آپ بیعت اس طرح سے کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کی ہتھیلی زمین کی طرف کیوں ہے، آسمان کی طرف کیوں نہیں ہے؟ کہا تم نے پیغمبر اسلام کی بیعت نہیں کی؟ جملہ کہہ کے میں اس کی زیادہ تشریح نہیں کروں گا. کیا کہ یاد رکھو میں بیعت مانگ نہیں رہا، بیعت لے رہا ہوں. بیعت مانگنے والے اور ہیں، لینے والے اور ہیں. توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. کہا کہ یا علی اب ہر بات پہ آیت سناتے ہیں، اس بات پہ کوئی آیت ہے؟ کہ تم نے ابھی سنا نہیں، پیغمبر نے کہا یہ علی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. کہ قرآن کی آیت ہے کہ ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے حبیب جو آپ کی بیعت کرتا ہے وہ آپ کی بیعت نہیں کرتا، اللہ کی بیعت کرتا ہے. اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے، نیچے نہیں. تو کہا کہ میں بیعت مانگنے. توجہ، ید اللہ فوق ہے. اللہ نے کئی مقامات پہ قرآن میں پیغمبر کے فعل کو اپنا فعل کہا. اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. تو حضرات بڑے ہی پیارے انداز سے امیر المومنین نے واقعہ پہنچایا. بیعت لیتے رہے اور سب کے سب بڑی خوشی خوشی بیعت کر کے واپس چلے گئے. بڑی خوشی خوشی، یعنی جانے کی زیادہ خوشی تھی یا بیعت کی مجھے نہیں معلوم.